العبد ما سمعوا يدعو له ولدا فيعافيهم ويرزقهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس مختصر ارشاد میں بہت کام کی اور بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی دوسروں کی تکلیف پر صبر کرے اور صبر کا جو اجر اللہ کے یہاں ملنے والا ہے اس پر امید رکھے. حق تعالی شانہ جو بے نیاز ذات ہے، ساری مخلوق مل کر اگر اسے تکلیف پہنچانا چاہے تو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور ساری مخلوق کو لمحے میں آن کی آن میں فنا اور ختم کرنا چاہے تو وہ کرد قادر مطلق ہے. اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. حدیث میں ہے کہ آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ اس کے لیے کہا جائے کہ اس کے لیے بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جائے کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے. اس بات کو کہے جانے کے بعد اور کہے جانے کے باوجود حق تعالی شانہ اس کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں، اور پھر اس صبر کے بعد اس کہنے والوں کو عافیت بھی عطا فرماتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے. وہ تو بے نیاز ہے، جب چاہے جس کو چاہے ہلاک کر دے، برباد کر دے، لیکن اس کی شان ہے. خود قرآن کریم میں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود کے ایک طبقے ہیں، بلکہ یہود نے عزیر علیہ السلام کے باب میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ کو نہ ماننے والی ایک جماعت نے ملائکہ کے باب میں یہ کہا کہ فرشتے اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ظاہری چیز ہیں، حق تعالیٰ کی ذات تو وہ ہیں جو بیوی سے، بیٹے سے، بیٹی سے بے نیاز ہے، پاک ہے، اس کے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں. اس کے باوجود اس کے بندوں میں سے بعض بندے اتنی خطرناک بات کہتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹا ہے، اس کے لیے بیٹیاں ہے. ایسا کہنے کے باوجود حق تعالی شانہ سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ اس کے لیے بیٹا کہا جائے، اس کے بعد بھی وہ درگزر کر رہا ہے. اور خالی درگزر ہی نہیں کرتا، درگزر کرنے کے ساتھ ان کو دنیا میں عافیت عطا کرتا ہے، ان کو دنیا میں رزق دیتا ہے. موجودہ دنیا، پہلے کی دنیا آپ اس کو دیکھیں گے تو اللہ کو ایک ماننے والے ہر دور میں کم تھے، کم ہیں، اور اللہ کو ایک سے زائد ماننے والے، اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے زیادہ رہے. پھر جو طبقہ اللہ کو ایک مانتا ہے اس میں بھی نیک صالح لوگوں کی جماعت تھوڑی سی رہی، فاسق اور فاجر کی جماعت بہت بڑی رہی. تو انسانوں میں اللہ کو ایک ماننے والی جماعت تھوڑی سی اور ایک نہ ماننے والوں کی جماعت بہت بڑی، اور جو ایک ماننے والے ہیں اس میں بھی گنہگار، فاسق و فاجر بہت زیادہ، اور نیکوکار اور صالح اس کے مقابلے میں کم. اس کے باوجود اللہ کی شان تو دیکھیے، اتنا خطرناک جملہ کہتے ہیں، اللہ برداشت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو عافیت دیتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں، اللہ کو ماننے والا زیادہ عافیت میں ہے یا نہ ماننے والا زیادہ عافیت میں ہے. دنیا کا حساب لگایا جائے، سلطنت ان کے پاس زیادہ، مال و دولت ان کے پاس زیادہ،
راحت و سامان کے اسباب ان کے پاس زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، مالداری اور دولت کے خزانے بھی ان کے پاس زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا صبر ہے۔ حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ، اے بندو تم اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلاف بات کو سنتا ہے، انتقام پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، آنکھ کی آنکھ میں ساری دنیا کو فنا کر دے، اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ درگزر کر رہا ہے، چشم پوشی کر رہا ہے، عفو کا معاملہ کر رہا ہے۔ اور عفو کا معاملہ کرنے کے ساتھ اس کو بس نہیں کیا، ان کو عافیت دیتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ کرے جس سے ہمیں تکلیف پہنچ جائے تو ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم انتقام کراتے ہیں، بدلہ لے لیتے ہیں، اور اگر بدلہ لینے کی طاقت نہیں تو پھر اس کے خلاف برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اس سے تعلقات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حق تعالی شانہ کی عادت نہیں ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوہ نہیں، اور واقعی میں اللہ کے بندوں نے یہ چیز کر کے دکھائی۔ ہمارے اور آپ کے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، میاں جی نور محمد چنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ۔ اکثر و بیشتر ان کا وقت اللہ کی یاد میں، ذکر میں گزرتا تھا۔ گھر سے جب کوئی ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے بازار اور منڈی جاتے تھے تو ایک تھیلی ہوتی تھی جس میں روپیے پیسے ہوتے تھے، اور ان کی زبان، ان کا دل اللہ کی یاد میں تر و تازہ ہے۔ دکان پر گئے، جو چیز لینی تھی اٹھا کر دکاندار کو بتلائی، دکاندار نے تول کر دیا، گن دیا، تھیلی میں رکھ دیا۔ پیسے دینے کا وقت آیا تو اس کو نہیں پوچھا کتنے پیسے، وہ پیسے کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دی اور اشارہ کر دیا کہ اس میں سے جتنا ہوتا ہے اتنا لے لیں۔ اتنی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بات چیت کروں، بھاؤ پوچھوں، بھاؤ لگاؤں، اور اس کے بعد حساب کتاب کروں۔ اتنے میں تو کتنی مرتبہ میں سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، کتنی مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتا ہوں، کتنی مرتبہ اللہ اللہ کہہ سکتا ہوں۔ کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ چنانچہ تھیلی رکھ دی، دکاندار نے حساب کر کے لے لیا، واپس تھیلی کی لے کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ پیسے کی تھیلی لے کر بازار کی طرف چلے، کسی چور کو پتہ چلا کہ حافظ صاحب ہیں، میاں جی ہیں، ان کے پاس تھیلی ہے، اس میں روپیے پیسے ہیں۔ چور نے موقع پا کر وہ تھیلی ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ اللہ والوں کی شان بھی عجیب ہوتی ہے۔ جب پیسے کی تھیلی ان کے ہاتھ سے چھینی تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، چھوڑ دو، مقدر میں تھا، چلی گئی۔ اور پھر سوچنے لگے میں اس کے پیچھے دوڑوں، اس کے پیچھے چلوں اور اپنا وقت ضائع کروں، اتنے وقت میں تو میں اپنے رب کی کتنی تصویر بیان کر سکتا ہوں۔ ضرورت کے لیے نکلے تھے، پیسے تو ختم ہو گئے، واپس تسبیح اللہ کی یاد کے ساتھ گھر کی طرف لوٹے، گھر میں چلے گئے۔ ادھر یہ چور جس نے تھیلی لی تھی وہ اس تھیلی کو لے کر اپنے گھر کی طرف نکل رہا ہے، لیکن جس گلی سے جاتا ہے وہ گلی سے اس کا گھر نکلتا ہی نہیں۔ گویا کہ بھول بھلیاں ہیں، جہاں جاتا ہے وہاں بھول جاتا ہے راستہ کون سا ہے۔ کبھی اس گلی میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو میرا راستہ نہیں، کبھی اس گلی سے لوٹ کر دوسری گلی میں جاتا ہے، ہاں یہ تو میرا راستہ نہیں۔ وہ در بدر گھومتا رہتا ہے، گلی بر گلی گھومتا رہتا ہے، پریشان ہے کہ کیا ہو گیا، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ حالانکہ چور کے بارے میں مشہور ہے کہ چوری کرنے کے لیے جب کسی گھر میں آتا ہے یا کسی جگہ پر جاتا ہے تو اندر داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا راستہ دیکھتا ہے کہ بھئی نکلنے کا راستہ کون سا ہے، کہ خدا نخواستہ کوئی جھاڑ اٹھا، کسی نے کوئی دوڑ گیا، کوئی پیچھے پڑ گیا تو بھاگنے کا راستہ کون سا ہے پہلے وہ دیکھتا ہے۔ اب یہ جس گلی میں جاتا ہے اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے دیکھتا ہے کہ میں بھولا پڑا ہوں، راستہ بھول چکا ہوں۔ جب چل چل کر تھک گیا تو اس کو خیال آیا کہ میں نے جس اللہ کے بندے کی تھیلی چرائی ہے وہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ ان کی کرامت ہے کہ میں نے ان کے
پیسے چرائے اور اللہ تعالیٰ نے راستہ میرے اوپر غائب کر دیا. پریشان ہوا. اب وہ واپس سوچ رہا ہے کہ راستہ کیا ہے. اگر ہم ہوتے تو سوچتے کہ اگر واپس مالک کے پاس جائیں گے تو تھیلی بھی دینی پڑے گی اور بار گفتگو بھی نہیں. لیکن وہ اللہ والا کو پہچانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں اگر اس کے پاس جاؤں گا اور جانے کے بعد اگر تھیلی دے دوں گا تو انشاءاللہ وہ مجھے ماریں گے. چنانچہ وہ تو نکلا واپس گھر کی طرف. ادھر حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی راستے سے لوٹے اپنے گھر کی طرف تو راستے میں نیت کی کہ جس اللہ کے بندے نے میری تھیلی چرائی ہے اس کے لیے حلال, اس کے لیے ہدیہ. اللہ اکبر. چور کے لیے حلال, چور کے لیے ہدیہ. اور یہ سوچنے لگے اللہ کا ایک بندہ ہے, میرا بھائی ہے, اگر میں اس کو معاف نہ کروں اللہ اس سے انتقام میں اس کو سزا دے. خامخواہ میری وجہ سے اللہ کے ایک بندے کو تکلیف پہنچے, یہ میری شان نہیں. کیسے لوگ تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان ہمیں بنا دے. یہ وہ مسلمان ہیں جن کی شکلوں کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے, اسلام قبول کرتے تھے. اسلام کی عظمت, اسلام والوں کی عظمت ان کے دلوں میں تھی کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے اکابر اسلاف کو نہ دیکھتے تو ان بزرگوں کے حالات پر یقین آنا مشکل تھا. لیکن ماشاءاللہ ہر دور میں اللہ ایسے اکا دکا بندے رکھتے ہیں. جیسے آج تاریخ میں پڑھا ایک بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ٹھنڈی لگ رہی ہے, کپڑے نہیں پہن رہے ہیں برابری کرنے کے لیے, دوسرے فقراء کو تو دینے کے لیے نہیں, کم سے کم ان کے ساتھ موافقت کر لوں. تو یہ سلف کے واقعے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. اگر اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے بندوں کو نہ رکھتا تو ہمیں ان پر یقین کرنا مشکل تھا. چنانچہ میاں جی صاحب نے تو فوراً معاف کر دیا, ہدیہ بھی کر دیا. اب یہ چور پوچھتا ہوا پہنچا کہ میاں جی صاحب کا مکان کون سا ہے. لوگوں نے بتایا کہ فلاں جھوپڑی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہو؟ کہا کہ حضرت کام سے آیا. دروازہ کھلا ہے. کہا کہ حضرت میں چور ہوں, آپ بازار جا رہے تھے, میں نے آپ کی تھیلی آپ کے ہاتھ سے لے لی, میں واپس دینے آیا. چور بھی کیسا ہے؟ چور تو اس لیے دینا ہے کہ راستہ گم ہو چکا ہے, اپنے گھر پہنچ نہیں رہا ہے, پریشان ہے. حاجی صاحب فرمانے لگے, میاں جی صاحب فرمانے لگے, بھائی جیسے ہی تو نے میرے ہاتھ سے لی اور میں اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا تو میں نے فوراً دل میں کہہ دیا کہ وہ تیرے لیے حلال ہے. اور پھر میں نے یہ کہا تیرے لیے ہدیہ ہے, جب تجھے پہنچ چکی, تیری ملک میں آ چکی, تیرے لیے ہدیہ ہو چکا, اب مجھے دینا جائز ہے. کون؟ مسلمان کہہ رہا ہے. مسلمان کیا ہوا ہے؟ کیا میرے لیے دینا جائز نہیں؟ چور کہہ رہا ہے حضرت آپ لے لیجئے, اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے لینا جائز نہیں. دنیا میں لڑائی کس کی ہے؟ لینے کی. دینے پر آئے تو لڑائی نہیں ہے, ساری لڑائی لینے کی ہے. یہاں دینے پر لڑائی ہو گئی. چور دینے کے لیے آ رہا ہے, حضرت کہتا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں, میں نے تو یہ بات کری. چور کہہ رہے نہیں حضرت لے لیجئے, میں دینے آیا ہوں. حضرت کہہ رہے میں نے معاف کر دیا, میں نے ہبا کر دیا, میں نہیں لے سکتا, یہ تمہاری. دینے پر لڑائی ہو گئی. پھر حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہوئی؟ تو اپنے کہنے کے اعتبار سے چور ہے, اور چور چوری کر کے مال کو واپس لوٹاتا نہیں ہے. تو کیسا چور ہے کہ تو نے چوری کی اور پھر واپس لینے مال دینے آیا ہے؟ چور کہنے لگا حضرت بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن جیسے ہی میں نے آپ کی تھیلی چرائی راستہ مجھ پر گم ہو گیا. میں گلی گلی گھما, مجھے اپنے گھر کا راستہ ہی نہیں ملا. مجھے سمجھ میں آیا یہ تو اللہ کا کوئی ولی ہے, میں نے اس کا مال چرایا ہے, اس لیے زمین کا نوش کے اس لیے لینا ہے. اس لیے لینا ہے. کہا دیکھو میں نے تو تمہیں مالک بنا دیا تھا, ہبا کر دیا تھا, بخشش کر دی تھی, ہدیہ ہے. یہ سامان یہ مال تمہارے پاس رکھو, تھیلی تمہارے پاس رکھو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ آدمی اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے, اپنے گھر کا راستہ گم کر چکا ہے, اللہ ان کو راستہ دکھا دے. کون تھے یہ مسلمان؟ مسلمان اس کا نام ہے. مسلمان اس کا نام نہیں ہے کہ چوری کرے.
مسلمان اس کا نام نہیں ہے جھوٹ بولے، مسلمان اس کا نام نہیں ہے دغا دے، مسلمان اس کا نام نہیں دھوکہ دے، مسلمان اس کا نام نہیں کسی کو ٹوپی پہنائے، مسلمان اس کا نام نہیں یتیم کا مال کھا جائے، مسلمان اس کا نام نہیں بیوہ کا مال کھا جائے، مسلمان اس کا نام نہیں غریب کا مال کھا جائے، مسلمان اس کا نام نہیں ہے کہ باپ مر جائے تو سارے بھائی بہنوں کے مال کو ہڑپ کر لے، دادا مر جائے تو پھوپھی اور چچا کے مال کو ہڑپ کر لے۔ مسلمان اس کا نام نہیں، مسلمان تو اس کا نام ہے کہ چھوڑ دینے آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تیرا ہے، اور تو اگر راستہ بھولا ہے اور تیرا خیال یہ ہے کہ میری کرامت ہے، میری وجہ سے ایسا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اے اللہ میرا بھائی اپنے گھر کا راستہ بھٹک چکا ہے تو اس کو صحیح راستہ دکھلا دے، اس کے گھر پہنچا دے۔ سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعا ہے، یہ چور کو دعا دے رہے ہیں، اور چور کے لیے رہبری کہنا آخری کے ساتھ اس کو گھر پہنچا دے، گھر راستہ بھٹک گیا ہے، بھول گیا ہے، اس کو منزل پر پہنچا دے۔ اچھا چور بھی ہے، چور تو چوری ہوتا ہے، اس کو بزرگ سے کیا لینا دینا؟ اس نے واپس لی اور کہا کہ اب تو اللہ والے کی دعا بھی نہیں ہے، اب تو میں کامیاب ہوں، واپس نکلا تو اپنے گھر پہنچ گیا۔ یہ اللہ والا نشان۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن ایسے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد اور بہت بڑے مفتی اور فقیہ، اپنے وقت کے چیف جسٹس، قاضی القضاء، سارے قاضیوں کے سردار۔ لوگوں نے ان کو اس اعتبار سے تو پہچانا کہ بہت بڑے مفتی اور قاضی ہیں، لیکن ولایت ولی ہونے کے اعتبار سے بہت کم پہچانا ہے۔ ان کے حالات میں علماء نے لکھا ہے جب وہ چیف جسٹس بنے ہیں، قاضی اور قضات بنے ہیں، تو اس وقت ان کا معاملہ یہ تھا کہ دفتر میں فیصلوں کے علاوہ، فرائض کے علاوہ، اپنے گھر کی ذمہ داری کے علاوہ، دوست احباب تعلقات والوں کی ذمہ داری کے علاوہ روزانہ 100-200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ اگر ہم اپنے اکابر کو نہ دیکھتے تو ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا کہ آدمی وقت کہاں سے آیا۔ ہمیں وقت ضائع کرنے کی عادت ہے، ہمیں وقت لگانے کی عادت نہیں۔ آدمی نیکیوں میں اپنا وقت لگاتا ہے، اللہ وقت میں برکت دیتا ہے۔ کیسی برکت دیتا ہے؟ ایسی برکت دیتا ہے، ایسی برکت دیتا ہے۔ عصر سے مغرب تک کتنا وقت ہے؟ چھوٹے دن ہے تو 1 گھنٹہ، بڑے دن ہے تو 1.25 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسا آج کل اگر عصر کی نماز 5:45 بجے ہوئی تو 7:30 بجے مغرب کی نماز ہے، غروب میں بس 5:45 سے 7:15 اور 7:30، 1.5-2 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے اور غروب آفتاب پر مغرب کے اذان پر پورا کرتے۔ اب کیلکولیٹر سے حساب لگاؤ، کمپیوٹر سے حساب لگاؤ، سارا ہے، وہاں حساب کی ضرورت نہیں، وہاں اللہ کی طرف سے وقت میں برکت ہے۔ تو اگر آدمی اپنے آپ کو انشاءاللہ نیکیوں میں لگائے گا، اللہ تعالیٰ وقت میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے، ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ عمل کر لے گا۔ تو یہ امام ابو یوسف تھے کہ قاضی اور قضات ہونے کے ساتھ ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ اتنے بڑے ولی بھی تھے۔ اور دیکھو اللہ جس کو علم دے تو علم کی شان یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل ہو، علم کے ساتھ تقویٰ ہو۔ علم ہے اور عمل نہیں ہے تو یہ علم وبال ہے، علم ہے اور عمل ہے تقویٰ نہیں تو یہ علم وبال ہے۔ علم کے ساتھ عمل کا، تقوی کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی خشیت کا، تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ عالم ہونا ضروری نہیں، خالی علم ہونا ضروری ہے۔ تھوڑا علم ہے تقویٰ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، زیادہ علم ہے عمل ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم زیادہ ہے یا عمل زیادہ ہے۔ حضرت تھانوی کا علم زیادہ ہے یا عمل، یعنی جتنا علم اتنا عمل۔ تو باہر وہ جسٹس قاضی تھے، انتقال کا وقت قریب ہوا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ چہرے پر اداسی ہے، غم ہے، تشویش ہے، فکر ہے، پریشان ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ پریشان
پریشانی اس لیے ہے کہ میں نے لمبے عرصے تک قاضی اور قضات کی ذمہ داری سنبھالی ہے، بہت زیادہ فیصلے کیے ہیں، اور الحمدللہ سارے فیصلے میں اپنی طاقت بھر یہ کوشش کی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ ہونے نہ پائے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے الحمدللہ سارے فیصلے میں نے قرآن و سنت کے مطابق کیے ہیں، اور اس کے بعد ہر فیصلے کے بعد میں نے خاص طور پر اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کی ہے۔ لہذا جتنے فیصلے کے اس بارے میں تو اطمینان ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے چھوڑنے کو معاف فرمائے گا، کیونکہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے اور ہر فیصلے کے بعد توبہ اور استغفار کیا ہے۔ پھر آپ پر تشویش کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے؟ کہا کہ پریشانی اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ میرے سامنے ایک فیصلہ آیا، ایک مقدمہ آیا، اس مقدمے میں ہوا کہ ایک طرف ایک مسلمان تھا، ایک طرف ایک غیر مسلم تھا۔ میں نے مسلمان کو ایک اعلیٰ جگہ پر بٹھایا اور غیر مسلم کو اعلیٰ جگہ پر نہیں بٹھایا، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ اسلامی عدالت میں شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب قاضی کے سامنے دو فریق آئے، چاہے دونوں مسلمان ہو، چاہے ایک مسلمان ہو دوسرا غیر مسلم ہو، جس کرسی پر جس اعزاز و اکرام کے ساتھ مسلمان کو بٹھایا جائے گا اسی اعزاز کے ساتھ اسی اکرام کے ساتھ غیر مسلم کو بٹھایا جائے گا، جس سیٹ پر ایک فریق کو بٹھایا جائے گا اسی سیٹ پر دوسرے فریق کو بٹھایا جائے گا، چاہے دونوں مسلمان ہو، چاہے ایک مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے دونوں غیر مسلم ہو۔ زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میرے سامنے مقدمہ آیا، ایک طرف مسلمان تھا ایک طرف غیر مسلم تھا، بٹھانے میں ہوا کہ مسلمان کو جیسی کرسی پر بٹھایا، جیسے تخت پر بٹھایا، میں نے غیر مسلم کو ایسے تخت پر نہیں بٹھایا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ مجھے اس وقت احساس اس بات کا ہے کہ حق تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ ابو یوسف عدل و انصاف کی بات تو یہ تھی کہ دونوں کو یکساں طریقے پر اعزاز کیا جاتا، اکرام کیا جاتا، دونوں کو یکساں طریقے پر بٹھایا جاتا، تو نے ایک مسلمان کو تو زیادہ اکرام کے ساتھ بٹھایا اور غیر مسلم ہونے کے ناطے تو نے کوئی اکرام نہیں کیا، حالانکہ اسلامی تعلیم تو دونوں کے لیے یکساں تھی، تو نے ایسا نہیں کیا۔ اور امام یوسف فرماتے ہیں اس کے بعد جب ان دونوں کے درمیان مقدمے کے بعد فیصلہ کیا، وہ فیصلہ تو میں نے صحیح کیا، وہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا، ہاں بٹھانے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے اس کا احساس ہے کہ اللہ اس پر میری پکڑ نہ فرمائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ آپس میں رواداری یہ بندوں کے حقوق ہیں، دونوں فریق کو بٹھانا یہ بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا پوچھ لیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ ساری باتیں تو ہم نے وہ سنی کہ آدمی تکلیف کو برداشت کرے، صبر کرے، تحمل سے کام کرے، معاف کرے، عفو درگزر کرے، اس کے لیے دعائیں خیر کرے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں صبر کا معافی کا اتنا بڑا درجہ ہے چلو ہم ظلم کرتے رہے، نہیں۔ جہاں پر شریعت میں ایک فریق کو یہ تعلیم ہے کہ وہ مسائل پر صبر کرے، اجر کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی تمنا کرے، وہاں پر دوسرے فریق کے لیے حکم ہے کہ وہ بلا کسی وجہ کے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کیوں تکلیف نہ پہنچائے؟ تکلیف اس لیے نہ پہنچائے کہ تکلیف پہنچانے میں خود اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان نے ناحق تکلیف پہنچائی، کسی انسان نے دوسرے انسان کو ناحق تکلیف پہنچائی، پھر اس کے بعد دسیوں سجدے کرے، دسیوں توبہ استغفار کرے، پیشانی رگڑ دے، اگر اس آدمی نے جس پر زیادتی ہوئی ہے معاف نہیں کیا، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے۔ یہ تعلیم ہے شریعت اسلام کی۔ تو جہاں پر اس طرح معافی کا مرتبہ ہے اور جہاں پر بھائی چارگی کا مرتبہ ہے، وہاں پر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری ادنا حرکت سے، ہماری ادنا روش سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچ گئی، وہ نیک صالح ہے، اس نے خاموشی اختیار کر لی، اس نے معاف بھی کر دیا، اگر اللہ نے انتقام لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔
اس کو خاص سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ شریعت اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری بتاتا ہے، زیادتی کرنے والے کو بھی، زیادتی سہنے والوں کو بھی۔ لہذا ہر ایک شخص اپنے اوپر عائد فریضے کو سمجھے کہ میں باپ ہوں تو میرے اوپر میری اولاد کی کیا حقوق ہے، میں اولاد ہوں تو مجھ پر میرے ماں باپ کی کیا حقوق ہے، بھائی ہوں تو بہنوں کی کیا حقوق ہیں، بہن ہوں تو بھائی کی کیا حقوق ہیں، شوہر ہیں تو بیوی کا کیا حق ہے، بیوی ہے تو شوہر کا کیا حق ہے، رشتے دار ہیں تو ان کا کیا حق ہے، پڑوسی ہیں تو ان کا کیا حق ہے، آپس کے تعلق والے ہیں تو ان کا کیا حق ہے، اور میرے اوپر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ آج کل مصیبت کیا ہے، ہر شخص اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن دوسرے کا جو حق ہم پر آتا ہے اس کو دینے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ لڑائی ساری یہی پر ہوتی ہے، ذرا کچھ ہوتا ہے تو فوراً نعرہ ہوتا ہے تحفظ فلاں، تحفظ فلاں، تحفظ مکاتب، تحفظ مدارس، تحفظ مجالس، تحفظ اسلام، تحفظ فلاں۔ شریعت اسلام کا یہ مزاج نہیں، تحفظ کا لیبل لگا دیا، جھنڈا بنا دیا اور ایک ٹیم تیار کر دی کہ بھئی ہمارے حقوق چاہیے۔ حقوق کا مطالبہ کرنے سے حقوق نہیں ملا کرتے، حقوق کو ادا کرنے سے حقوق ملا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، حقوق نہیں ملتے، حقوق کو ادا کریں تو حقوق ملتے ہیں۔ ہمارے اوپر جن کے حقوق عائد ہوئے ہیں ہم ان کو ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا، یہ شکلیں ہوگی، یہ توفیق ہوگی کہ ہم دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، دوسرے ہمارے حقوق ادا کریں گے۔ آج بہت ساری یونین قائم ہوتی ہے حقوق کے لینے کے لیے، میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا۔ مثلا ایک مزدور ہے، مزدور یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہمیں اپنا حق نہیں ملتا، اور اس کے لیے وہ کمیشن بناتا ہے، اس کے لیے وہ کمیٹی بناتا ہے، جماعت بناتا ہے۔ اس طرح جماعت بنانے سے، اس طرح تحفظ کی شکلیں اختیار کرنے سے مزدوروں کے حقوق نہیں ملیں گے۔ حالانکہ مزدوروں کے بات میں ہے کہ مزدوروں کو ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی اجرت دے دو۔ مزدور اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس حدیث کو تو بیان کرتا ہے، لیکن ذرا اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں مجھے پسینہ بھی آیا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میں نے وقت بھی پورا لگایا ہے، اس ذمہ داری ادا کرنے میں نے امانت داری سے کام کیا ہے۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنے اوپر عائد شدہ حق کو پہچانے اور اس کے بعد اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب ہم پر آنے والے حق کو ہم نے ادا کیا تو دوسرے ہمارے حق کو ادا کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس نے ادا نہیں کیا تو وہ ظالم ہوا، مظلوم ہوئے، اس پر ہم صبر کریں گے، پھر اس پر اللہ کی طرف سے اجر بے حساب ملے گا جو ہماری تکلیف اور ہمارے مسائل کو برداشت کرنے سے بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شان ان کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنائے کہ نہ ہماری رات سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا عاصم لنا عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ إلهي من فضلك معاملة فرمان، کرم کا معاملہ فرمان، عافیت کا معاملہ فرمان، سلامتی کا معاملہ فرمان۔ اے اللہ آدھا رمضان گزر چکا ہے، اے اللہ آدھا رمضان باقی ہے، اے اللہ نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ تلاوت کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ مسجد کو آباد کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ جس طرح تو نے اپنے بعض بندوں کو توفیق عطا فرمائی اور وہ تیری توفیق سے تیرے گھر کو آباد کر رہے ہیں، تیری مختلف نوع عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک بھائی کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ایک ایک بھائی کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس بستی کا کوئی بھی مسلمان مرد اور عورت، اے اللہ
کوئی بھی مرد اور عورت مسلمان اے اللہ رمضان میں غفلت کرے اس سے حفاظت فرما، اے اللہ رمضان کا صحیح احساس نصیب فرما، رمضان کی قدر نصیب فرما، رمضان کی عظمت نصیب فرما، اے اللہ گزرے ہوئے دنوں کی کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ باقی دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، باقی دنوں کی قدر کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ جو رمضان کو ضائع کرتا ہے اس کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے، اس کا سال ضائع ہو جاتا ہے، وہ نبی کی بددعا کا مستحق ہوتا ہے، وہ جبرائیل کی بددعا کا مستحق ہوتا ہے، اے اللہ ایسی بددعاؤں کی استحقاق سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صحیح شعور نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا نفع نقصان پہنچانے والا بنا لیجیے، اے اللہ ہم بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تراویح ہو رہی ہیں، اے اللہ دین کی مجلسیں ہو رہی ہیں، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اے اللہ تعلیم کتاب ہو رہی ہے، اے اللہ ہم غفلت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں یا ہماری شرکت ہی نہیں ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ تیرے گھر کے قریب رہتے ہوئے تیرے گھر کو آباد کرنے سے ہم دور ہیں، اے اللہ ایسی بستی میں رہتے ہوئے جس میں کثرت سے مساجد ہیں، اے اللہ مساجد کو آباد کرنے سے دور ہیں، اے اللہ جس طرح 11 مہینے ہماری زندگی غفلت کے ساتھ گناہوں کے ساتھ گزری ہیں، اے اللہ رمضان بھی اسی طرح گزر رہا ہے، اے اللہ رحم فرما لے، اے اللہ کرم فرما لے، اے اللہ ہم کمینوں پر کرم فرما لے، اے اللہ ہم گنہگاروں پر رحم فرما لے، اے اللہ اپنے نظر کرم ڈال دے، اے اللہ اپنے دریائے رحمت کو جوش میں ڈالا دے، اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دے، اے اللہ کتنا اے اللہ کتنی بے قدری کا زمانہ ہے، اے اللہ کتنا لاپرواہی کا دور ہے، اے اللہ دینے کے لیے آپ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اے اللہ پھر بھی ہم آپ کی طرف مائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اے اللہ ہماری غفلت کے پردوں کو اٹھا دے، اے اللہ ہمیں ایسا صحیح توبہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں غفلت کی چادر سے نکال دے، اے اللہ اپنی توفیق شامل حال فرما دے، اے اللہ ہمارے دن اور رات کو تیری عبادت کے لیے وقف فرما دیجیے، اے اللہ دن رات کو آپ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے کریم آقا غفلت کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ برائیوں کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ بے حیائی کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ برے اور گندے ماحول کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ ہم کیسے تیرے بندے ہیں، تھوڑا وقت مسجد میں گزارتے ہیں اور سارا وقت ہمارا بازار میں گزر رہا ہے، اے اللہ تھوڑا وقت ہم عبادت میں گزارتے ہیں اور زیادہ وقت غفلت میں گزر رہا ہے، اے اللہ اس نحوست سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے در کا محروم نہیں ہے، اے اللہ ہمیں محروموں سے نکال دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اے اللہ ہمارے افکار کو بدل دے، اے اللہ ہماری سوچ کو بدل دے، اے اللہ ہماری طبیعتوں کو بدل دے، اے اللہ ہمارے مزاج کو بدل دے، اے اللہ اب تک گناہوں کی غفلت میں پڑنے کی وجہ سے اے اللہ ہمارا مزاج